اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے میں قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کے آ گیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ کیا آ گیا؟ نور۔ اور واو عطف کے لیے یہاں آیا، اور واو یہ بتا رہا ہے کہ وا کتاب مبین، آقا تشریف لائے اور ساتھ میں روشن کتاب بھی تشریف لائے، وا کتاب مبین، سبحان اللہ۔ یعنی کہ میرے آقا نور ہیں اور کتاب بھی روشن ہے، سبحان اللہ، جو وہ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ میں کہوں کہ میرے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ رب تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دینا ہوتا تو ان کو کوتور پہ بلایا، کوتور پہ بلاتے اور کہتے اے موسیٰ آؤ میرا پیغام لے کے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو مقام خاص پہ، حضرت عیسیٰ کو، اس طرح جتنے بھی انبیاء اکرام ان کو بلایا جاتا، مقام خاص پر وہ لے کے جاتے۔ مگر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہیں رب نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کو بھیج کر اپنے قرآن کا پیغام ان تک پہنچایا، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن عظیم کے اندر کہ کہیں لکھا ہے یہ مکی آیت ہے، کہیں لکھا ہے یہ مدنی ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آقا مکہ میں تھے تو قرآن جب نازل ہوا، جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ صورت مکی ہوئی، سبحان اللہ۔ پھر جب آقا ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پھر آقا جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو جبریل امین مدینہ آئے قرآن لے کر، سبحان اللہ، کتاب مبین۔ تو میں گزارش کروں، یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کے نور کا تذکرہ کیا اور بعد میں قرآن کا تذکرہ کیا، کتاب کا تذکرہ کیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا مسئلہ ہے کہ پہلے قرآن کا تذکرہ ہے اور بعد میں پہلے نور آقا دو جہاں کا تذکرہ اور بعد میں قرآن کا تذکرہ؟ تو میں گزارش کروں وہ اس لیے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ کس کی ضرورت ہے؟ روشنی کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ رب نے اس لیے کیا کہ میرے محبوب کو نور مان کر کے جو لوگ تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ انہی کو قرآن کی تلاوت کا فائدہ عطا فرمائے گا اور انہی کو ہدایت بھی دے گا۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اور لکھا ہے میرا رب نے قرآن عظیم کے اندر پیغام دیا کہ بہت ایسے ہوں گے کہ جو اسی تلاوت سے گمراہ بھی ہو جائیں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو ہدایت پا جائیں گے۔ آپ دیکھو قرآن کوئی پڑھ رہا ہے تو گمراہ کیسے ہوگا؟ تو گمراہ وہی ہوگا کہ جو میرے آقا دو جہاں کو نور نہیں مانتا ہے، میرے آقا کو نوری بشر نہیں مانتا ہے، جو میرے آقا کو اپنی طرح بشر کہہ کے، میرے آقا کو اپنی طرح بشر جان کر کے قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ قرآن اس کو کیا کرتا ہے؟ قرآن اس کو گمراہ، وہ تلاوت جو ہے اس کی برکت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن جس نبی کے صدقے ہمیں ملا ہے اس سے اس کا رشتہ نہیں ہے۔ تو قرآن اسی کو ہدایت دیتا ہے، قرآن اسی کو فائدہ دیتا ہے کہ جس کا میرے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا اور پکا رشتہ ہے۔ تو میں گزارش کروں، قرآن نے میں کہوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر اپنے آخری نبی کو نور کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم
جو ہے ایسا نورانی کتاب ہے، ایسا نور ہے قرآن عظیم، ایسا ہدایت والا نور ہے کہ جو اس قرآن کو پڑھ لیتا ہے اور آقا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، قرآن اس کو راستہ دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن عظیم اس کو کیا کرتا ہے؟ راستہ دے دیتا ہے۔ راستہ قرآن عظیم اسی کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی اور پکی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی جو ہے تبلیغ کی کہ قرآن عظیم کو پڑھو۔ قرآن عظیم ایک نور ہے، نورانی کتاب ہے۔ تو میرے